سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی جنگل میں برف گرنی شروع ہو گئی تھی۔ کچھ پنچھیوں کے گھر پکے بنے ہوئے تھے جو اپنے گھروں میں محفوظ تھے اور وقت کے حساب سے دانہ پانی بھی جمع کیا ہوا تھا۔ کچھ گھر کھلے آسمان کے نیچے بغیر چھت کے تھے۔ انو جی، میں نہ کہتی تھی اپنا گھر پکا بنا لو۔ پتہ نہیں یہ برسات، یہ برف کب تک گرے گی اور یہ سردیوں کا موسم کب تک چلے گا۔ ہم تو دانے پانے کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں۔ صحیح کہتی ہو، میں نے سوچ رکھا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ جگہ ابھی ہمارے لائق نہیں رہی۔ نہ جی نہ، میں تو اپنے گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ کو جانا ہے تو جاؤ۔ سنو جی، ہم کسی دوسرے جنگل پہ چلے جائیں گے جہاں پہ برف نہ گرتی ہو، جہاں گرمیوں کا موسم ہو۔ سنو جی، میں نے سنا ہے کہ دوسرے جنگلوں میں تو برسات شروع ہو گئی ہے، وہاں پر تو پکے گھر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں پوچھ لیتا ہوں۔ انسانوں نے پیڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ برف زیادہ پڑنے کی وجہ سے باقی پیڑ سوکھ گئے تھے۔ اس دوران میاں مٹھو نے باقی پنچھیوں کو بلا کے ان کے ساتھ صلاح مشورت کرنا شروع کر دی تھی۔ میاں مٹھو نے کہا، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، اس سال برف باری بہت زیادہ ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو یہاں صلاح مشورت کرنے کے لیے بلوایا ہے۔ آپ سب لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں دانے کی بہت کمی ہو گئی ہے، ہم لوگ تو بھوکے مر جائیں گے۔ کیوں نہ میاں مٹھو، ہم لوگ یہ جنگل چھوڑ کے اور پڑوسی جنگل میں چلے چلیں؟ نہیں کبوتر، ہم اپنے گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ اور رہی بات دوسرے جنگلوں کی، تو دوسرے جنگلوں میں بھی تو وہی صورتحال ہے، وہاں بھی تو بارشیں پڑ رہی ہیں۔ اس صورتحال میں ہم اپنے گھر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کوئی اور اپائے بھی تو ہوگا نا؟ جی میاں مٹھو، میرے پاس ایک اپائے ہے۔ جی چڑیا بہن، تمہارے پاس کیا اپائے ہے؟ میاں مٹھو، بجائے جو ہم دوسروں کے جنگلوں میں جا کے رہیں، کیوں نہ ہم اپنی کھیتی باڑی کر لیں؟ اس سے اناج کی کمی بھی دور ہو جائے گی اور ہمارے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ مزید آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں چڑیا بہن، یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے۔ کیوں نہ ہم اپنا ہی بیج بوئیں، کیوں نہ ہم اپنا فصل تیار کریں۔ ٹھیک ہے سردار، یہ اچھی صلاح ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کوے بھائی، میں اپنا سنتری آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، جو آپ سب کو اپنے اپنے حصے کی زمین وراثت میں دے دے گا، تاکہ آپ اپنی اپنی زمین پہ اپنے حساب سے بیج بوئیں۔ اور سارے پنچھی الو کے ساتھ اپنی اپنی زمینیں دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ چڑیا بہن، یہ تمہاری زمین ہے، اس پہ تمہارا حق ہے۔ کوے بھائی، یہ تمہاری زمین ہے، یہ تمہارا حصہ، ٹھیک ہے۔ کبوتر بھائی، یہ تمہارا حصہ ہے، اس پہ تم بیج بو سکتے ہو۔ اور ایسا کرتے ہی چڑیا نے اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دیا۔ چڑیا کے پاس چاول کے دانے کے کچھ بیج پڑے ہوئے تھے جو وہ اپنے زمین میں ڈال دیتی۔ زمین تو ٹھیک ہے، سردار نے زمین تو دے دی، مگر اناج کہاں ہے؟ بیج کہاں سے لاؤں؟ کس سے مانگوں؟ اور کوا یہ سوچ کر دوسرے جنگل میں بیج ڈھونڈنے نکل جاتا ہے۔ اس جنگل میں ایک معصوم چڑیا اپنے بیمار بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس جنگل میں بھی بہت تیز برسات ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے کوے کے دوست کا گھر بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کوا اس کو بولتا ہے، میں یہاں اناج کے لیے آیا تھا، مگر یہاں تو بہت تیز برسات ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں چڑیا کے گھر پہنچ جاتے ہیں اس سے مدد مانگنے۔ میں ابھی آتی ہوں، 2 منٹ، میرا بچہ سو رہا ہے۔ ایسا بول کر وہ باہر آ جاتی ہے۔ چڑیا بہن، میں دوسری جنگل سے یہاں دانے کی تلاش میں آیا ہوں، مگر برسات ہو گئی۔
میرے گھر میں بہت جگہ ہے، جب تک برسات رک جائے آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ بہت بہت شکریہ چڑیا بہن، میں آپ کا یہ احسان کیسے چکاؤں، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ مجھے اس بارش کے موسم میں اپنے بچے کو لے کے نکلنا ہی نہیں تھا، مگر یہ اتنا بیمار ہے کہ ڈاکٹر کو دکھائے بنا نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر چڑیا اپنے بچے کو لے کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ دروازہ نوک کرتی ہے۔ بہت بار کھٹکانے کے بعد کوا دروازہ نہیں کھولتا۔ چڑیا کہتی ہے، کوے بھیا پلیز جلد دروازہ کھولیں، میرا بچہ ویسے ہی بہت بیمار ہے، پلیز کوے بھیا۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا زور زور سے دروازہ کھٹکانے لگتی ہے۔ اس سے کوے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر باہر نکل آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ باہر چڑیا اپنے بچے کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھو کمزور اور معصوم چڑیا، یہ گھر ابھی ہمارا ہے، اس گھر پہ تمہارا کوئی ادھیکار نہیں ہے، تم نے اپنے پیسے لے لیے ہیں، جب وہ تم ہمیں لوٹا دو گی تو ہم تمہیں اپنا گھر دے دیں گے، اور بار بار آ کے ہمیں تنگ نہیں کرو۔ نہیں نہیں کوے بھیا، یہ گھر آپ کا کب سے ہو گیا؟ یہ گھر تو میرا ہے، میں نے کبھی نہیں بھیجا۔ ارے واہ 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 لالچی چڑیا، دیکھو تو اس کو پیسے بھی کھا گئی اور گھر کو بھی دعویٰ کر رہی ہے۔ تم نے پیسے نہیں لیے مجھ سے، مجھے میرے پیسے لوٹا دو، میں تمہیں تمہارا گھر لوٹا دیتا ہوں، ایسے بار بار آ کے تنگ نہیں کرو۔ کوا یہ بول کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ابھی میں کہاں جاؤں؟ اپنے معصوم بچے کو لے کے کہاں جاؤں؟ اور چڑیا اڑتے ہوئے کبوتر کے گھر میں پناہ لے لیتی ہے۔ وہاں جا کے وہ بارش کے پانی سے تو بچ جاتی ہے، مگر من ہی من میں سوچ لیتی ہے کہ میں اپنا گھر کوے سے کیسے واپس لوں۔ اور کچھ ہی دنوں میں ان کو پولیس پکڑ لیتی ہے۔ کوا جیل سے آزاد ہو کر اپنے جنگل واپس آتا ہے۔ کوے کو آتے بہت دیر ہو گئی، اس کی پتنی سردی اور بھوک سے مر چکی تھی۔ اٹھو اٹھو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، میں لالچ میں آ گیا تھا، مجھے لالچ نہیں کرنی چاہیے تھی، ابھی میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، مجھ سے بات کرو نا۔